اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج الحمدللہ ہم جواب شکوہ کے تیسرے بند سے آگے پڑھیں گے۔ کل میں نے علامہ اقبال کا تعارف اور پہلے دو بند جو تھے ان کی تشریح کی تھی، وضاحت کی تھی، تو امید ہے آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ اگر نہیں پڑھا تو اسے دوبارہ لیکچر کو سنیے اور دوبارہ پڑھیے۔ اگر آپ اسے نہیں پڑھیں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تیسرے بند میں علامہ اقبال بات شروع کرتے ہیں۔ تھی فرشتوں کو، جب یہ شکوہ علامہ نے لکھا تو اس پر میں نے کہا نا بہت شور مچایا تھا مذہبی طبقے نے کہ علامہ اقبال نے بڑی گستاخی کی ہے۔ پھر اس کی وضاحت علامہ اقبال نے پہلے دو بندوں میں بھی کر دی کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو پھر اسی طرح آگے بڑھاتے گئے، تو پھر اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب میں نے یہ جواب شکوہ لکھا تو جواب شکوہ میں جو اس کا جواب مجھے ملا، یہ بند نمبر 3 میں کہتے ہیں، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا۔ فرشتے بھی بڑے حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسی آواز ہے، یہ شکوہ بھری، جو شکایت بھری جو فریاد ہے، یہ کس طرح کی فریاد ہے۔ عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، یہ راز ہے کیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ میری جو فریاد تھی نا، وہ عرش والے جو مکین ہیں، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، جو بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جو عرشی مخلوق ہے، ان پر بھی اس کا راز نہیں کھلا، اس کی حقیقت نہیں کھلی کہ دراصل جو انسان ہے وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا۔ وہ سمجھ نہیں پائے تا سرے عرش کا مطلب ہے کہ عرش تک انسان کی تگ و تاز ہے کیا۔ تگ و تاز کا مطلب ہے دسترس، رسائی، پہنچنے کی صلاحیت، اور تا سرے عرش کا مطلب ہے عرش تک، کہ انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اب اس کی جو آہ و بقا ہے، اس کی جو بات ہے وہ براہ راست، ہم تو رہتے ہی عرش پر ہیں، یعنی جو عرشی مخلوق ہے وہ کہتی ہے، یعنی علامہ اقبال ایک منظر کشی کر رہے ہیں نا، دراصل پہلے بھی بتایا کہ منظر کشی تو شاعر کی ایک بنیادی وصف ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عرشی مخلوق نے کہا کہ ہم تو رہتے ہی عرش پہ ہیں، لیکن یہ فرش پہ رہنے والے کی آواز بھی عرش پہ آنے لگی، اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے انسان میں۔ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ آگے پھر طنز کا استعمال کرتے ہیں علامہ اور کہتے ہیں کہ یہ جو چٹکی بھر خاک سے بنایا گیا ایک انسان تھا، جو ایک چٹکی کے برابر بھی نہیں ہے پوری کائنات میں، اس کا وجود جو ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کائنات کو دیکھا جائے تو انسان کا وجود تو ایک ذرے سے بھی کم ہے، تو اسی سے اس کی نسبت دے کے اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو چٹکی سے ایک مٹھی بھر ایک مٹی سے بنا ہوا جو ایک وجود ہے، جسے انسان اور اشرف المخلوقات کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی پرواز اتنی بلند ہے کہ یہ عرش تک جا پہنچی ہے۔ پھر آگے طنز کو اور بڑھاتے ہیں علامہ اور کہتے ہیں کہ فرش والے کہتے ہیں کہ یہ جو زمین پہ رہنے والے ہیں، زمین پہ رہنے والے سکان زمین، سکان سکنا کی جمع ہے، یعنی مکین ہیں جو زمین کے جو رہنے والے ہیں، اس کو سکان زمین کا مطلب ہے زمین کے رہنے والے، زمین کے باشندے، اہل زمین۔ فرشتے یا عرش والے کہتے ہیں کہ جو زمین کی جو مخلوق ہے یعنی انسان، وہ آداب سے اتنی غافل ہے، اتنی آداب سے بے پرواہ ہے، اور اس کو آداب کا اتنا بھی نہیں پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں مخاطب کیسے ہوا جاتا ہے، کون سی بات کا شکوہ کیا جاتا ہے اور کون سی بات کا شکوہ نہیں کیا جاتا۔ اور پھر آگے اسی طنز کو آگے بڑھاتے ہوئے، یعنی ملائکہ یا عرشی مخلوق جو ہے اس کی طنز کو آگے علامہ خود انہی کی زبان میں آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں، شوخ اور گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ یعنی یہ جو بات ہے یہ بڑی شوخی ہے، یعنی جب کوئی چھوٹا بچہ کسی بڑے بندے کے سامنے کوئی بات کرے نا، ایسی جو بچے کے لیے تو بہت بڑی ہوتی ہے لیکن بڑے کے لیے وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ شوخی مت بگھارو، یعنی یہ فضول قسم کی باتیں مت کرو جو بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے انسان اپنے آپ کی اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے فضول سی باتیں کر رہا ہے، اسے شوخی کہا جاتا ہے۔ اور گستاخی کہتے ہیں کہ جو اپنے مقام سے بڑھ کر بات کر دی جائے، اور پستی کہتے ہیں جو پست جگہ پہ رہنے والے لوگ ہیں، اور مکی کا مطلب ہے مکان میں رہنے والے، یعنی اس جگہ کے رہنے والے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو بند ہے پورا کا پورا،
کہ اس میں جب وہ آواز پہنچی، شکوہ اوپر پہنچا، تو میں پوری اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، پہلے مصرے سے لے کے نا آخری مصرے تک میں دوبارہ اس بند کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو سم اپ کر لیں، اکٹھا کر لیں اس کو، کہ جب یہ میرا شکوہ اوپر پہنچا تو فرشتوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کہاں سے شکوہ بھری فریاد ایک اوپر آ گئی ہے، اور یہ کس کی آواز ہے۔ اور جو عرش کے رہنے والی جتنی بھی مخلوق تھی وہ آواز سن کے بہت حیران ہوئی، اور ان کو سمجھ نہیں ہے اس بات کی تہ میں اصل بات کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، اس شکوے کا، اس بات کی وجہ کیا ہے، اس فریاد کی وجہ کیا ہے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ یہ انسان کی آواز ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا؟ کیا انسان اتنا طاقتور ہو گیا ہے، اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ عرش تک، وہ جو زمین پہ رہ کے بات کرتا ہے وہ عرش تک آ پہنچتی ہے؟ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟ پھر ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ایک ایسی بات آئی جس کو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ جو کہ ایک بڑی مخلوق جب چھوٹی مخلوق سے، یا بلندی پہ رہنے والا کوئی بھی شخص جب پستی میں رہنے والے کسی شخص کی بات سنے گا تو لا محالہ یعنی یقینی طور پر اس کے ذہن میں اس بات کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بڑا حیرانگی سے انہوں نے سوچا کہ یہ جو خاک کی چٹکی سے بنی ہوئی ایک مخلوق تھی یہ اتنی بلندی پہ اب اڑنے لگی ہے کہ، اور ان کے اندر اتنے آداب بھی نہیں ہیں کہ انہیں اللہ سے بات کرنے کے کا جو طریقہ ہے وہ آ جائے، اللہ سے بات کرنے کے جو آداب ہیں وہ آ جائیں۔ تو یہ سکان زمین کس طرح کے ہیں، یہ زمین کے رہنے والے جو لوگ ہیں یہ کس طرح کے ہیں، اتنے شوق ہیں یہ، اور یہ پستی میں رہتے ہیں، پستی کے مکی ہیں یہ، یعنی یہ نیچے رہتے ہیں، زمین پہ رہتے ہیں، پستی میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے شوق ہیں، پھر بھی اتنے گستاخ ہیں، اور انہیں اپنی حیثیت کا اور اپنی اوقات کا اور اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مطلب اس کے علامہ نے ایک بہت خوبصورت انداز سے اپنے شکوے کے جواب میں جو جواب شکوہ بتایا ہے اس کا بھی انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ شکوہ جو زمین سے گیا تھا اور جواب شکوہ آسمان سے آیا تھا۔ اب یہ علامہ اقبال نمائندگی کر رہے ہیں آسمان والوں کی بات کی، اس سے علامہ کا آپ تصور دیکھ لیں کہ علامہ کس کس کی نمائندگی تو اس کی ہو سکتی ہے نا بیٹا جی جس کے بارے میں کچھ پتا ہو۔ تو یہ ایسے تھا جیسے خود عرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ہم بھی تصور کی آنکھ سے اگر اس کا جواب دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خود عرش پہ بیٹھا ہوا ہے اور عرش والوں کی باتیں سن کے تو بیان کر رہا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز سے جواب شکوہ میں پھر اپنے شکوے کا دفاع بھی کیا ہے اور اس پر طنز بھی کی ہے، خود اپنے پر طنز کی ہے، اپنی ہی جو شاعری ہے اس پر۔ پھر اگلے بند میں کہتے ہیں، وہی جو عرشی مخلوق ہے وہ کہتی ہے اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ میں اس کو آسان پہلے سمجھا دوں پہلے آپ کو، اس کا کہتے ہیں وہ پھر وہی ملائکہ کہتے ہیں یہ اتنا شوق ہے، اوپر بھی ذکر ہوا ہے نا شوق و گستاخ، یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، تو یہاں بھی شوق کا ذکر ہے، اس قدر شوق ہے یعنی اتنا یہ مطلب نہیں دیکھتا اپنا مقام اور بے دھڑک بات کرنے والا ہے، اس قدر شوق ہے کہ اللہ سے بھی ناراض ہو گیا ہے اور پھر ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا ہے، نہ صرف ناراض ہو گیا ہے بلکہ ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، پھر وہ حیرانگی سے کہتے ہیں یہ وہی آدم ہے جسے ہمیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جسے اللہ نے اپنا نائب بنایا تھا اور ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ ہمارا مسجود تھا، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اور ملائک ملائکہ کی جمع ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ حیرانگی سے کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی آدم ہے جسے ہم نے سجدہ کیا تھا، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اصل میں محسوس یہ ہو رہا ہے اس کی بات سن کے کہ یہ ایک سرور میں ہے، ایک مستی میں ہے، ایک جوش کی کیفیت میں مبتلا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ عالم کیف میں ہے یعنی ایک نشے کی حالت میں ہے، ایک جذبہ تو نہیں اسے کہیں گے، مجذوب
کی حالت میں ہے، مجذوبیت کی حالت میں ہے۔ مجذوبیت بھی اصل میں مجذوب کہتے ہیں جو اپنے جذبے کو چھپا نہ سکے تو وہ مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اپنی کیفیت میں اس قدر مدہوش ہے کہ یہ دانائی کو بھول گیا ہے۔ دانائے رموز کم کا مطلب لکھ لیں کہ باتوں کو سمجھنے والا، دانائے رموز کم ہے۔ میں اس کا لفظی مطلب بنا، دانا کا مطلب تو ہوگا نا عقل مند، تو دانائے کا مطلب عقل مندی کی باتیں ہو گیا۔ اور رموز، میں نے پچھلے ایک ٹاپک میں رموز اوقاف نہیں پڑھا تھا آپ نے، تو اسی سے لے لینا مطلب اس کا۔ رمز اشارے کو کہتے ہیں، تو رمز کی جمع ہو گیا رموز، اشارے۔ تو یہاں اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات، حقیقت۔ اور کم کا مطلب ہے کم، لیس، LESS، لیس نہیں ہوتا، کم۔ تو دانائے رموز کم کا مطلب ہے کہ حقیقت کو کم سمجھنے والا ہے، عقل کی بات اس کی سمجھ میں کم آتی ہے۔ تو عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے، اس میں جوش زیادہ ہے اور حقیقت اور عقل کی بات اس کی سمجھ میں کم آتی ہے۔ اس مصرے کا یہ مطلب بنے گا۔ ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ پھر خود ہی عرشی جو مخلوق ہے یا ملائکہ ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ایک بات تو ہمیں محسوس ہوئی ہے کہ یہ جو آدم ہے یا خاکی جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ اس کو عاجزی کے جو چھپی ہوئی عاجزی کے جو چھپے ہوئے اسرار ہیں، جو اس کی طاقت ہے عجز کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی، اس سے یہ نامحرم ہے، یہ ناواقف ہے۔ نامحرم کا مطلب یہاں مطلب اس کا لفظی مطلب نہیں لیں گے ہم، اس کا مرادی مطلب لیں گے۔ نامحرم کا مطلب ہے ناواقف ہے۔ اور یہ عجز، اس کو نہیں پتا کہ عاجزی اللہ کے ہاں سب سے طاقتور بات ہے، لیکن یہ اس نے اپنی عاجزی کو چھوڑ کے تو بے دھڑک شکوہ کر دیا ہے اللہ کی بارگاہ میں منہ پھاڑ کے، اور اپنی اس کو جو ہے نا گفتار پہ یعنی تقریر پہ یا باتوں پہ بڑا اس کو بھرم ہے کہ میرے پاس یہ، وہی آگے بیان بھی کیا ہے نا، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو۔ طاقت گفتار کا مطلب لکھ لیں، گفتار تو بولنے کو کہتے ہیں نا، تو بولنے کی طاقت یعنی اظہار کی طاقت۔ تو کہتا ہے جو ملائکہ کہتے ہیں کہ جو انسان کا جو شکوہ ہے نا، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ انسان اپنے بولنے کی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کو اس پہ بہت زیادہ فخر ہے۔ ناز کا مطلب ہے فخر، اس کو اس پر بہت زیادہ فخر ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ جذبات میں کچھ ایسی باتیں بھی کر گیا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ جو شخص بہت زیادہ بولتا ہے نا، بعض اوقات اس کی زبان سے اچھی باتوں کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو اچھی نہیں بھی ہوتی۔ تو یہ ایک ہی طرح کے جو ہے نا، علامہ اقبال نے 4 جو بند ہے نا، اس میں ایک ہی طرح کی بات کی ہے تقریباً، کہ جب یہ شکوہ اوپر پہنچا تو اس کے جواب میں جو ملائکہ ہیں ان کا پھر جو رد عمل سامنے آیا وہ کیا تھا، تو علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی کو آپ اتنا بھی لکھ لیں جتنا میں نے وضاحت کی ہے، یہ بھی کافی ہے۔ میرا پورا لیکچر جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں نا، وہ اگر آپ اس کا یعنی 60-70% بھی لکھ دیں گے تو کافی ہوگا۔ 5ویں بعد میں کہتے ہیں علامہ کے پھر جب بات آگے بڑھی اور جب ملائکہ میں 6 مگویاں شروع ہو گئیں اور عرش پہ اس کے میرے شکوے کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی، تو آسمان سے پھر آواز آئی، پھر میرے شکوے کا جواب آیا۔ پھر جواب کیا آیا علامہ وہ بیان کرتے ہیں، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ علامہ کہتے ہیں کہ آواز اوپر سے آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے انسان، تیرا شکوہ جو ہے وہ ہم تک پہنچا، بے شک وہ غم سے بھرا ہوا ایک افسانہ ہے، ایک کہانی ہے، ایک تیرا بیان ہے، مگر وہ ہے افسانہ، وہ حقیقت نہیں ہے۔ وہ تیرا خیال ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، افسانہ ہے۔ افسانہ کہتے ہی ایک حقیقت سے جو ہے نا کہہ لیں جس میں حقیقت کم ہوتی ہے اور رنگینی اور کہہ لیں خیال زیادہ ہوتا ہے، رنگینی خیال زیادہ ہوتا ہے، حقیقت کم ہوتی ہے۔
تو علامہ نے بڑا خوبصورت اس کا استعمال کیا افسانہ لفظ کا. کہا آئی آواز غم انگیز، غم انگیز غم سے بھرا ہوا. اوپر سے آواز آئی کہ انسان تیرا جو افسانہ ہم تک پہنچا جو غم سے بھرا ہوا ہے، ہم نے اسے سنا. اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. ہم نے دیکھا کہ تیرا جو وہ افسانہ ہم تک پہنچا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک گلاس یا ایک پیمانہ لبالب بھرا ہوتا ہے، اوپر تک بھرا ہوتا ہے. تو تیرا جو افسانہ ہے نا وہ اشکوں سے بھرا ہوا ہے. اشک بیتاب، اشک آنسو، بیتاب جو بیتابی سے آنکھوں سے نکل پڑتے ہیں. جب ہمارا شیر عالم جو ہے جو جذبات میں آتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آپ نے دیکھا ہے کس طرح بیتابی سے چھلک جاتے ہیں؟ دیکھا آپ نے کبھی؟ شیر عالم خوش ہو نا. دیکھو میں نے کسی بچے کا نام نہیں لیا، تمہارا نام لے لیا نا پھر بھی. تو یہ میری بیتابی ہوئی، اور شیر عالم کی بیتابی یہ ہے کہ جب اس کی آنکھوں سے کوئی بات وہ جذبات میں کرتا ہے تو آنکھوں سے بیتابی سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. تو یہ بیتابی یہ ہوتی ہے اشکوں کی جو جذبات کے ساتھ آنکھوں سے نکل آتے ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ جب میرا افسانہ اوپر پہنچا تو آواز آئی کہ ہم نے تیرا غم سے بھرا ہوا افسانہ سنا اور تیرا اشکوں سے بھرا ہوا پیمانہ بھی دیکھا. اتنے اشک تیری آنکھوں سے بہے کہ تیرے افسانے کا پیمانہ صرف آنسوؤں سے ہی بھر گیا. آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. آسماں گیر کا مطلب ہے کہ آسمان کو گھیر لیا اس نے، یعنی پورے آسمان پہ چھا گیا. جیسے سیاہی کا ایک قطرہ سفید کاغذ پہ گرائیں نا آپ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات سیاہی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور وہ پورے کے پورے کاغذ کو ایک قطرہ ہی سیاہ کر دیتا ہے. یہ جو ڈیفیوژن ہوتا ہے نا، ایک جو سائنس کا کانسیپٹ ہے جس میں آہستہ آہستہ وہ آسموسس اور ڈیفیوژن آپ نے سنا ہوا ہے، تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ نفوذ پذیر ہوتا جاتا ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ تیرا جو نعرہ مستانہ تھا نا، مستی میں لگایا ہوا ایک نعرہ تھا جو جسے تو نے شکوے کا نام دیا، جسے تو نے شکایت کا نام دیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، یہ پورے آسمان کو اس نے گھیر لیا. اور یہ ایسا ہی ایک نعرہ تھا جو کوئی مستی میں لگاتا ہے، کوئی نعرہ ہے جیسے کوئی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کسی کی چیخ نکل جائے اگر تو وہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے. تو آواز آئی کہ یہ تیرا جو نعرہ تھا یہ ہم تک پہنچا. ہم تو انسان کی شہرک سے بھی قریب ہیں لیکن پھر بھی تیرا نعرہ جو ہے جو مستی سے بھرا ہوا تھا، جو اپنے جذبات سے بھرا ہوا تھا، جس نے تیرے افسانے کے پیمانے کو اشکوں سے لبریز کیا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، وہ آسمان پہ پہنچا. اور پھر علامہ جو ہے اس میں سند تعلیق کا استعمال کرتے ہیں، یعنی خود اپنی بھی تعریف بیان کرتے ہیں اور دوسرے لفظوں میں انسان کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آواز آئی کہ اے انسان، اے مٹی کے بنے ہوئے انسان، واقعی تیری جو زبان تو شوخ ہے لیکن پھر بھی تیری جو بات سنی ہے نا اس نے دیوانہ کر دیا ہے. یعنی ہم قائل ہو گئے ہیں کہ تیرا جو دل ہے وہ واقعتاً ہماری محبت میں تڑپتا ہے، وہ واقعتاً اپنے عروج کو زوال میں دیکھ کے واقعتاً تڑپتا ہے. آسمان سے جا کے دنیا میں زمین پر تو واقعی ہماری یاد میں تڑپتا ہے. کس قدر شوخ زباں ہے، تیری زبان کی شوخی بتا رہی ہے اور تیرے طرف دل کو مائل کرنے والی یہ شوخی ہے. دل دیوانہ ہوا جاتا ہے تیری شوخی کو دیکھ کر. شکر شکوے کو کیا. اور پھر آگے خود ہی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آواز جب اوپر سے آئی، میں اس میں اللہ کا لفظ نہیں استعمال کروں گا اور آپ بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو شان الوہیت کے خلاف ہے. یہ تو ویسے ایک منظر میں کشی کر رہے ہیں نا علامہ اقبال، اس کو اللہ کی طرف سے نہیں منسوب کرنا آپ نے کہ اللہ نے کہا، استغفر اللہ، یہ گناہ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ نے جو کہا ہے وہ صرف قرآن مجید ہے اور حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں ہے. یہ تو ایک افسانہ ہے نا، ایک خیال ہے. لہذا ہم اس کو کہیں گے اوپر سے آواز آئی، آسمان سے آواز آئی. بس اس طرح، اس سے آگے نہیں بولنا ہم نے، اس کو اللہ کا نام اس کے ساتھ نہیں لگانا ہم نے. یہ بہت دھیان رکھنا آپ نے. اوپر سے آسمان سے آواز آتی ہے کہ شکوہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا تو کڑوا ہے، اور عموماً شکوہ سن کے تو جس سے شکوہ کیا جاتا ہے اس کا دل جو ہے نا وہ شکوہ کرنے والے کے بارے میں مثبت نہیں سوچتا، منفی سوچتا ہے. لیکن کیا کمال کی بات ہے اے انسان، تم نے شکوہ بھی کیا ہے اور ساتھ میں ہمارا شکر بھی ادا کیا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے. حسن ادا کا مطلب ہے انتہائی خوبصورتی سے. لبریز کا مطلب بھرا ہوا، بیتاب کا مطلب نہ رکنے والا، اشک کا مطلب آنسو. تو علامہ کہتے ہیں کہ اتنا
تو نے جو شکوہ کیا ہے نا، اتنا شکر کے جذبے سے معمور ہو کے، شکر کے جذبے کو بھر کے اپنے شکوے کے اندر تم نے اپنی بات کو ادا کیا ہے کہ ہم سخن کر دیا بندے کو خدا سے تو نے۔ ہم سخن کا مطلب ہے ایک دوسرے سے بات کرنا، سخن گفتگو کو کہتے ہیں، تو ہم سخن کا مطلب ہے ایک دوسرے سے بات کرنا۔ مثلا اس وقت میں بات کر رہا ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں، تو ہم دونوں طبقے جو ہیں وہ ہم سخن ہیں، اس وقت ایک دوسرے سے بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں میں بول رہا ہوں، تو ہمیں مجموعی طور پہ کہا جائے گا کہ ہم جو دونوں ہیں استاد اور طلباء، یہ ہم سخن ہیں، اس وقت آپس میں بول رہے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے شکوے نے ہمیں تمہارے بارے میں منفی نہیں، ہم نے تمہارے بارے میں تمہارا شکوہ سن کے منفی پھر بھی نہیں سوچا، بلکہ ہم تو تیری حسن ادا کے دیوانے ہو گئے۔ کس قدر خوبصورتی سے تم نے اپنے شکوے کے اندر شکر کے جذبات کو بھرا اور بندوں کو خدا سے ملا دیا۔ ملا دیا کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات کروا دی، یعنی بندے کی بات خدا تک پہنچا دی۔ تو دوسرے لفظوں میں علماء کہہ دے رہے ہیں کہ انتہائی خوبصورتی سے ہے انسان، تو نے اپنی بات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے پہنچایا ہے کہ اس بات پر تو تعریف کے قابل ہے۔ تو میں پھر اس کو ایک دفعہ اس کو آخر میں پہنچا ہوں تو پھر شروع سے بتا دیتا ہوں کہ ملائکہ نے جب یہ شکوہ سنا، پھر یہ بند بھی اگر آئے گا تو اس کے آغاز میں بھی ویسے ہی لکھیں گے نا، مدرجہ بالا بند جو ہے ادھر سے شروع ہوا، اور یہ تو ملائکہ نے جب سنا تو پھر آسمان سے بھی آواز آئی آواز کہ واقعی یہ جو افسانہ ہے یہ غم سے بھرا ہوا ہے، اور یہ جو پیمانہ بھیجا گیا ہے ہمیں، اپنی بات کا پیمانہ جو بھیجا گیا ہے، افسانہ بھیجا گیا ہے، اس کے ساتھ اشکوں کا ایک پیمانہ بھی ہے جو جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے شکوہ کرنے والے کی، اور اتنے گہرے جذبات ہیں کہ اس شکوے نے آسمان کو گھیر لیا ہے۔ وہ ایک مستی میں بھرا ہوا نعرہ تھا۔ ایک انسان جو جذبات کی مستی میں بہک جاتا ہے اور اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، جب وہ نعرہ لگاتا ہے تو وہ اس کا نعرہ مستانہ کہلاتا ہے۔ اس نعرہ مستانے نے آسمان کو گھیر لیا، اور اس قدر شوق ہے، اگرچہ اس کی زبان بڑی شوق ہے، لیکن پھر بھی اس نے دل کو دیوانہ کر دیا ہے، دل کو مائل کر دیا ہے، دل کو مجبور کر دیا ہے کہ اس کے شکوے کو سنا جائے۔ اور پھر تعریف کے اور چند کلمات اوپر سے نازل ہوتے ہیں کہ بے شک وہ شکوہ تھا، لیکن پھر اس میں شکر کے کلمات بھی تھے، اور اس کو اتنے بہترین انداز سے انسان نے پیش کیا ہے اور بندوں کی بات کو خدا تک پہنچایا ہے کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ تو یہ علامہ اقبال نے اپنے 5ویں بند میں کہا۔ اب 6 بند کی طرف میں آ رہا ہوں، ٹائم میرے پاس تھوڑا سا کم ہی ہے تو اس لیے میں جلدی سے، یہ بڑا مشہور ہے، یہ تو آپ نے شاید سنا بھی ہو۔ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرب منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں، یہ گل ہے لفظ، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو مائل بکرم پہلے مطلب لکھ لیں آپ۔ مائل کہتے ہیں مہربانی کرنا، ایسا مائل تو کہتے ہیں آمادہ ہونا، بکرم کا مطلب ہوتا ہے کرم پر، مہربانی کرنے پر آمادہ ہونا، سائل سوال کرنے والا، رہرو منزل، رہرو منزل کا مطلب لکھیں منزل کی طرف جانے والا مسافر، اور جوہر قابل، قابل انسان، اور اس آگے ایک لفظ ہے گل، گل مٹی کو کہتے ہیں، مٹی یہ زمین جس سے انسان بنا ہوا ہے۔ پھر میں آگے وضاحت کرتا ہوں شان کئی، اور اس کی جب تشریح میں آئیں گے نا، یہ معنی تھوڑے سے میں نے پہلے بتا دیے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ آواز اوپر سے ایک تو یہ آئی کہ ہم نے آپ کا شکوہ سنا، آپ کے جذبات سنے، اور ہم آواز میں یہ بتایا گیا اوپر سے جو پیغام آیا کہ انسان واقعی تیرے جذبات جو ہیں وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر کہا گیا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مہربانی کریں، ہم اپنی نوازشات لٹائیں، مگر کیا کریں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم سے کوئی مانگتا بھی تو نہیں نا، سب مانگتے ہیں تو دنیا کی طاقتوں سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم آج کے دور میں کہیں تو آج اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہم اللہ سے مانگتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، ہم تو مانگتے ہیں، مطلب ملک جو ہے اگر ملکی سطح پہ بات کی جائے تو ہم امریکہ سے مانگتے ہیں، ہم چین سے مانگتے ہیں، ہم روس سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم انفرادی سطح پہ بات کریں
تو ہم اپنے باس سے مانگتے ہیں، اپنے مالک سے مانگتے ہیں، یعنی اپنا مالک اللہ کو نہیں سمجھتے، ہم اپنا رازق سمجھتے ہیں اپنے باس کو۔ تو یہ کئی معنوں میں اس کو ہے کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، اے انسان ہم تو مائل ہیں، تمہارے اوپر مہربانی کرنے کے لیے بےتاب ہیں بیٹھے ہوئے، مگر ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ پہ اپنے ایک شعر میں اس کی وضاحت کی ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اے انسان بتوں سے تو امیدیں رکھتا ہے، اور بت کہا ہے انسانوں کو ہی، کبھی تو بتوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی تو انسانوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی تو ملکوں کے آگے جھکتا ہے، کبھی تو خواہشات کے آگے جھکتا ہے، انہی سے امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے۔ ہم سے تو کبھی تو نے امید نہیں لگائی، پھر بھی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ یہ اس شعر کی تشریح کر رہا ہوں میں، جو اس کی وضاحت میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تو اس پہلے مصرے میں جو علامہ بتا رہے ہیں کہ جب آواز اوپر سے آئی جواب شکوہ کی صورت میں، تو کہا گیا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، ہم تو انسان پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، مگر انسان ہی ہماری طرف دھیان نہیں دیتا۔ راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں، ہم راہ کس کو دکھائیں؟ لوگ ہی ایسے میسر نہیں جو منزل پہ پہنچنا چاہتے ہوں، جو اسلام کی خاطر اپنی جان لٹانے کو تیار بیٹھے ہوں، جو اسلام کی خاطر تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے ہمیں منزل مل جائے، ہم سفر نہ کریں، ہم مسافر بنے بغیر اپنی منزل پہ پہنچ جائیں۔ جس طرح میں نے آپ کو معلوم ہے پہلے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں بھی بتائی تھی بات، کہ اس زمانے میں جو علم تھا وہ لوگ سفر کر کے حاصل کرتے تھے، اور جو سفر کے بغیر حاصل کرتا نا علم، تو لوگ بڑا حیران ہوتے اس کے اوپر۔ یہ اسی کا عکس اس مصرے میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ انسان منزل کا مسافر بننا ہی نہیں چاہتا، تو ہم اسے راہ کیسے دکھائیں؟ تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، ہم تو تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم تو انسان کو سیدھے راستے پہ لانا چاہتے ہیں، جوہر قابل ہی نہیں، لیکن انسان کے اندر وہ جوہر نظر نہیں آتا ہمیں۔ اب یہ جو جوہر لفظ ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوا، اس کے کئی معنی ہیں۔ جوہر موتی کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں اس کا مطلب ہے سبسٹنس۔ اب اتفاق سے اس کے لیے اردو میں کوئی مناسب لفظ مجھے نہیں ملتا۔ سبسٹنس کی ڈیفینیشن کسی دور میں ہم نے پڑھی تھی کیمسٹری میں۔ سبسٹنس کہتے ہیں، اب آپ کو بھی اگر میں کہوں نا کہ ایک سبسٹنس کی ڈیفینیشن کریں تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ سبسٹنس کی ڈیفینیشن جہاں تک مجھے ابھی پتا ہے، اب وہ اس طرح کی ڈیفینیشن آپ کی کیمسٹری کی کتاب میں مجھے تو نظر نہیں آئی۔ ہمیں ہمارے کیمسٹری کی ٹیچر نے جب سمجھایا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر سونے کو آپ توڑتے جائیں تو آخری ذرہ بھی اس کا سونا ہی نکلے گا، اس کا بھی کیمیکل فارمولا وہی ہوگا اور کمپوزیشن وہی ہوگی۔ چاندی، سونا، تانبا، لوہا، یہ سبسٹنسز بھی ہیں، یعنی یہ خالص ترین چیزیں جو ہوتی ہیں تو اس کو جوہر کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تربیت تو انسان کی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسان کے اندر وہ جوہر، یہاں جوہر کا مطلب صلاحیت ہے، ویسے خالص صلاحیت نظر نہیں آتی ہمیں، خالص جذبہ نظر نہیں آتا، خالص تگ و دو اور محنت کرنے کی جو ایک خواہش ہے وہ انسان میں نظر نہیں آتی۔ جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں۔ پھر آگے جو شکوے میں جواب آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آدم ہے نا، یہ وہ آدم نہیں ہے جس آدم سے ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا نا، جس مٹی سے، یہ آدم اب بدل گیا ہے۔ جتنی دیر اس آدم میں وہ رہیں باتیں آدم علیہ السلام جیسی، تو یہ دنیا پہ حکمرانی کرتا رہا، سلطنت عثمانیہ بنی، شان کئی بنی۔ کئی یہاں آگے ایک لفظ آئے گا، یعنی مسلمانوں میں بڑے بڑے سلطان صلاح الدین ایوبی، صحابہ کرام کے بعد سلطان ایوبی آ جائے، پھر آپ نے ابھی یہ ارطغرل دیکھا، سلطنت عثمانیہ آ گئی، ٹیپو سلطان آ گیا، علامہ اقبال خود اس میں آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر اس کا جوہر سلامت رہا، تب تک تو اس کی تربیت بھی ہوتی رہی اور اس کی تعمیر بھی ہوتی رہی، اس کے آدم کا جو وجود ہے وہ مکمل ہوتا رہا اور دنیا میں اپنی شان منواتا رہا۔ لیکن اب یہ جو آدم ہے نا، اس کی جو مٹی ہے نا، اس کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، دنیاوی خواہشات کی، اپنی غرضوں کی اور ذاتی مفادات کی، اور دنیا کی حرص اور ہوس نے اس کی مٹی کے جوہر کو خالص نہیں رہنے دیا۔ تو یہ وہ مٹی نہیں ہے جس سے ایک وہ آدم بنے جو دنیا پہ حکمرانی کر سکے، یہ وہ آدم نہیں ہے جس کی تربیت ہم کریں اور اس کے اندر سے جوہر قابل نکل آئے۔ تو اور آگے پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اگر تم میں سے آج بھی کوئی قابل انسان ہمیں مل جائے تو ہم اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اب یہ جو کئی ہے نا، اس کی تشریح میں یہ ایران کے بادشاہوں کو نا شاہان کئی کہا جاتا تھا، بادشاہان کئی،
یہ ایک خاندان تھا، اس کے اندر الخامنشی اور نوشیروان، جمشید کا نام تو آپ نے ویسے بھی سنا ہے، جامع جمشید، اور نوشیروان عادل کے نام بھی مشہور ہیں، ارد شیر ہے، ایک دو اور نام ہے اس میں۔ تو یہ جتنے بھی ایران کے مشہور بادشاہ ہیں نا، ان سب وہ ایک ہی نسل کے تھے۔ یہ جو پاکستان میں لفظ کیانی ہے نا، کیانی آپ نے ذات بھی سنی ہوگی، نیازی اور کیانی، میں معافی چاہتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے عمران خان کی تعریف کر دی ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں ایک نسل کی بات۔ یہ جو کیانی نسل ہے نا، اس کا بھی سلسلہ اس کئی خاندان سے لوگ ملاتے ہیں، تو وہ اس کا یہ تلمیح استعمال کیا علامہ اقبال نے کہ ہم شان کئی دیتے ہیں، ہم ان کئی خاندان کی طرح کے لوگوں کے جو بادشاہ بنے نا، کئی خاندان کے بادشاہان، کوئی قابل ہو تو ہم اس کو بھی بادشاہان کئی بنا دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ آج بھی کوئی تلاش میں نکلے نا تو ہم اس کی مدد کرتے ہیں، وہ ایک قدم ہماری طرف بڑھتا ہے، یہ حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، تو ہم 10 قدم اس کی طرف آتے ہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ جب جواب شکوہ میں آسمان سے آواز آئی کہ کوئی قابل ہو تو ہم اس کو آج بھی شاہان کئی کی طرح بادشاہت عطا کرتے ہیں، اور کوئی ڈھونڈنے نکلے نا نئی دنیا تو ہم اسے دوسری دنیا کی سیر بھی کرا دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا پہ پھر حکمران بن جاتا ہے۔ تو اس کو میں آخر میں پہنچا ہوں تو پھر دوبارہ شروع سے کرتا ہوں کہ دوبارہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے کہ ہم تو انسان کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن انسان خود ہی ہم سے سوال نہیں کرتا، ہمارے آگے جھکتا ہی نہیں، ہمارے در پہ آتا ہی نہیں، وہ تو کسی اور سے مانگتا ہے اور گلہ ہم سے کرتا ہے۔ راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، ہم کس کو راہ دکھائیں، وہ تو کسی اور راہ کا مسافر ہے، وہ تو یورپ کے رستے پہ چلتا ہے، وہ تو دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ تو اس شان کو اپنی شان سمجھتا ہی نہیں جو ہم نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اس کو حاصل کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تربیت کس کی کریں، ان میں تربیت کا وہ جوہر ہی نہیں ملتا، اور تعمیر کس کی کریں، مٹی ہی خالص نہیں ہے۔ یعنی آج بھی اگر مٹی کا کوئی کھلونا بنانا ہو، ہم نے مٹی کے کھلونے بنائے ہوئے ہیں بچپن میں، آپ بھی کبھی تجربہ کیجیے گا، آج کل تو اس کی جگہ پہ پتہ نہیں وہ کلے آ گیا نا، اور پتہ نہیں کیا کیا میٹیریل دے دیتے ہیں بچوں کو بنانے کے لیے۔ ہم نے مٹی کمہار کے برتن، کمہار مٹی سے جب برتن بناتا ہے نا تو اس کا خاص ایک آمیزہ بنایا جاتا ہے، اس میں تھوڑی سی مقدار میں ریت ڈالی جاتی ہے، تھوڑی سی مقدار میں، اگر ریت زیادہ ہو جائے تب بھی نہیں بنتا کھلونا یا برتن، اور اگر پانی زیادہ ہو جائے تو مٹی پتلی ہو جاتی ہے، مٹی اگر چکنی نہ ہو تب بھی کھلونا یا برتن نہیں بنتا، اور مٹی اگر ریتلی زیادہ ہو تب بھی نہیں بنتا۔ یعنی مٹی کی جو ترکیب ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے۔ تو انسان کی جو مٹی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ کہا ہے کہ انسان نے اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا ہے، اس نے اپنے اندر موجود نفس کی خواہشات کے ہاتھوں اپنے آپ کو نا قیدی بنا لیا ہے اس کا۔ تو یہ جو مٹی ہے اس کی خالص نہیں رہی ہوئی، اس کا جوہر خالص نہیں رہا ہوا، تو ہم اس کی تعمیر، آدم جو ہے یہ وہ والا آدم نہیں رہا ہوا اب، کوئی قابل ہو، ہاں اگر وہ والا آدم یہ بن جائے تو ہم پھر اسے شاہانے کئی دنیا کی بادشاہت دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس جو آدم ہے یہ اگر دوسری دنیا کو ڈھونڈنے نکلے تو ہم اسے ستاروں کے پار دوسری دنیا کی راہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ جب وہ ڈھونڈا کرتے تھے، آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا، یا ایک جو مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم میں بھی، کہ مسلمانوں نے آج کی جدید سائنس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ بے شک آج کی جدید ٹیکنالوجی جس میں یہ اینڈرائڈ فون ہے یا کمپیوٹر ہے یا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر جتنے بھی ہیں، بے شک یہ مسلمانوں کی ایجاد نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور یورپ اس کو مانتا ہے کہ یہ جتنے بھی علوم اور جدید ٹیکنالوجی ہے اس کے جو موجد ہیں، اس کے جو ایجاد کرنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب بنیاد رکھی گئی اور دیواریں اوپر اٹھائی گئیں تو چھت ڈالنے کا جب وقت آیا تو اس وقت مسلمانوں کی حکومت چلی گئی، اور اس وقت پھر دنیا پہ یورپ کا قبضہ ہو گیا اور دوسری اقوام آ گئیں، ان کی بھی باری تھی تو انہوں نے اپنا حصہ وصول کیا۔ لیکن جب مسلمان جتنی دیر صحیح معنوں میں مسلمان رہے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی اور انہیں شان کئی بھی دی، دنیا پہ بادشاہت بھی دی، ان کی ہدایت بھی دی، تو یہ ان کو ہدایت بھی دی، ان کی رہنمائی بھی کی، ان کی مدد بھی کی۔ تو یہ آج ہم نے بند نمبر 6 تک اس کو مکمل کیا ہے دوسرے لیکچر میں، یہ ہمارا دوسرا لیکچر تھا جواب شکوہ کا۔ تو اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگا۔ اللہ حافظ۔